سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، جس زمانے میں ہم اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، یہ پرآشوب زمانہ، فتنوں سے بھرا زمانہ، اس دور میں جس طرح فرقہائے باطلہ نے اپنے قدم جمانے کی کوششیں کی ہیں، ہم سب کو وہ زمانہ یاد آتا ہے جب ہو بہو یہی حالات آج سے 100 سال قبل کے تھے، اور ان نت نئے فتنوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک لال امام احمد رضا کی شکل میں پیدا فرمایا تھا، اور اس مجدد وقت نے عشق رسول کی بنیاد پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو دولت سینے میں پائی تھی، اس دولت کی بنیاد پر کھڑے ہوئے اور پھر باطل قوتوں کا ایسا دنداں شکن جواب دیا کہ اس تمام کارروائی کا اثر 100 سال گزر جانے کے بعد اب بھی باقی نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئے، اور اس میں کسی کو شک نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کا اسلام سے تعلق بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں پہلے اولیاء کرام یا انبیاء کرام باطل قوتوں کا جواب دینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جو نبیوں کا سلسلہ ہے، آپ دیکھیں فرعون کی سرکشی بڑھی تو موسیٰ علیہ السلام آئے، نمرود کی طاقتیں بہت زیادہ ہونے لگیں تو ابراہیم علیہ السلام مقابل میں آئے۔ اسی طرح ہر ظالم کے سامنے اللہ عز و جل نے ایک نبی کو پیدا کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام ان باطل قوتوں کا جواب دیتے رہے، لیکن نبی الانبیاء، آخر الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نبیوں کا آنا بند ہو گیا، لیکن ظالم تو پیدا ہوتے ہی رہیں گے، برائیاں تو آئی رہی ہیں، پچھلے دور کی جو برائیاں تھیں وہ ہوتی رہیں گی۔ تو نظام یہ اللہ عز و جل نے بنایا اپنے آخری نبی کی امت کے لیے کہ اب جو پچھلے زمانے میں نبی کام کرتے تھے وہ رسول اللہ کی امت کے علماء کام کیا کریں گے۔ اسی لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء با عمل جو ہوں گے، عاملین، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوں گے، اور ان کے کام پر چلیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ امت میں ہم نے دیکھا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سے ہی بہت سارے معاملات جنم لینا شروع ہو چکے تھے۔ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں، ابھی کل پرسوں عرس کی تقریبات ہیں، ان کے انتقال کو تقریباً 100 سال گزرنے کو آ گئے۔ یہ 100 سالہ عرس بریلی شریف میں منایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں چند مفید باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بغیر جانبداری سے۔ عقل رکھنے والا اور علم رکھنے والا توجہ سے سماعت کرے، حسد، عناد اور تعصب کو نکال کر۔ اگر کسی نے اس کے دل میں، اس کے سینے میں، اس کے دماغ میں خامخواہ کا کسی کا حسد بھرا ہوا ہے تو حسد پہلے نکالے، اور علم اور عشق کی آنکھ سے دیکھے اور انصاف کرے۔ میں چند مثالیں دیتے ہوئے آؤں گا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور تھا. یہ زمانہ بھی بہت افضل ترین زمانہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان ابن عفان، حیدر کرار رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو اپنی خلافتیں جس بیس پر قائم کی تھی وہ سب نظام مصطفیٰ تھا. اور جتنے فتنے اٹھتے گئے سارے صحابہ متحد ہو کر جواب دیتے رہے. پھر آپ کے زمانے کے بعد ایک فتنہ جنم لیتا ہے. حضرت علی کی خلافت ختم ہونے کے قریب تھی. ایک فتنہ امت میں نیا اس طرح کا جنم لیا کہ انہوں نے اسلام میں ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی، خارجی فرقہ. خارجی ایک جماعت پیدا ہوئی. یہ کس وجہ سے پیدا ہوئی؟ ایک لمبی تاریخ ہے. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملات ہوئے تھے، ان معاملات کو صلح کرنے کے لیے دونوں طرف سے 2 حکم مقرر کیے گئے تھے. حضرت علی نے بھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی. دونوں لوگوں نے اپنی اپنی جانب سے ایک حکم مقرر کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو. یہ دونوں حکم جو فیصلہ کریں گے ہمارے بارے میں ہم تسلیم کریں گے. تو کچھ لوگ یہاں سے ایک نئی جماعت لے کر نکلے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حکم کوئی ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. انہوں نے اس کا غلط معنی لیا. میاں اگر ہمارے اور آپ کے کسی کے بیچ میں اختلاف ہو تو تیسرے کو ہم بٹھاتے ہیں یا نہیں؟ تیسرا جو فیصل ہوتا ہے اس کو ہم حکم کہتے ہیں. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان 2 لوگ صحابہ حکم کے طور پر آئے، لیکن ایک جماعت نے انکار کیا کہ یہ جو کچھ بھی معاملہ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، جنگ ہونا چاہیے. وہ در حقیقت یہودی تھے جو اسلام میں آئے تھے. انہیں صلح منظور نہیں تھی، انہیں جنگ ہی منظور تھی. وہ دونوں عظیم صحابہ کو لڑانا چاہتے تھے، حضرت علی کو اور حضرت امیر معاویہ کو. اس دوران حضرت علی نے بھی ان کو نکال باہر کیا، حضرت امیر معاویہ نے بھی ان کو نکالا. یہ خارجی جماعت ہوئی. اب یہ نکلنے کے بعد معمولی نہیں رہے، بلکہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو کافر کہتے تھے، اور جتنے صحابہ ان دونوں کی جماعت میں تھے سب کو وہ کافر کہتے تھے. یہ ایک جماعت نکلی خارجیوں کی. ان خارجیوں کی جماعت کا ایک الگ سے پھر عقیدہ بننا شروع ہو گیا. اپنی فکریں اپنے طور پر یہ چھپ کے مسجدیں تعمیر کرتے رہے، حتیٰ کہ ان خارجیوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جنگیں لڑی اور فرمایا کہ یہ جہنمی کتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلاب من النار، جہنم کے کتوں میں سے ہیں جنہوں نے پورے حضور کے صحابہ کو کافر کہا اور خلیفہ برحق سے بغاوت کی. بہرحال یہ زمانہ چلتا رہا. پھر ان خارجیوں کا تقریباً اختتام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا. حضرت امیر معاویہ کا بھی دور خلافت چلا. ان کے بعد جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خارجیوں کا جم کر کے مقابلہ ہوا اور ان کو ہر جگہ سے بائیکاٹ ہوا. نہ وہ مدینے میں پنپ پائے، نہ مکہ میں، کہیں پر نہیں. تو ایک فتنہ یہ ہوا. ان کے مقابل میں ایک دوسری جماعت وجود میں آئی جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے. ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے مددگار ہیں. یہ جماعت شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں تو نکلی، لیکن بڑھتے بڑھتے ان کے اندر غلو ایسا آ گیا. غلو کہتے ہیں کسی چیز کی اوور ایکٹنگ، جتنا ہے نہیں اس سے زیادہ کرنا. یہ شیعان علی جب تک تھے ٹھیک تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی جانب سے حدیثیں گڑھنا شروع کیا حضرت علی کے لیے. ایسی ایسی حدیثیں جس کو کسی نے سنا بھی نہیں تھا، صحابہ میں سے کسی نے نہیں سنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہنے لگے کہ اصل نبوت کے حقدار علی تھے، محمد کو دے دی گئی، معاذ اللہ رب العالمین. پھر ایسے ایسے عقائد جب بنتے گئے تو پھر رافضی کہلائے. شیعہ نہیں رہ گئے، رافضی کہلائے. شیعہ لفظ اچھا لفظ تھا جس کا مطلب ہوتا ہے مددگار، لیکن اس کو غلط معنی میں استعمال کیا جانے لگا. پھر وہ رافضی ہو گئے. یہ جماعتیں جب وجود میں آئیں تو ان کا قلع قمع کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ایک مجدد کو بھیجا،
حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے 90 سال کے بعد یہ آئے اور انہوں نے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا، اور ایسے کہ یہ سارے فرقوں کو ختم کیا، اور پھر اہل سنت و جماعت کا بول بالا ہوا۔ پھر چند سال گزرے، دوسری صدی آئی کہ کرامتہ ایک نیا فرقہ شروع ہوا، زندیقوں کا، تقدیر کا انکار کرنے والا ایک فرقہ آیا جس کو مرجیہ کہتے ہیں، جن کو قدریہ کہتے ہیں اور جبریہ کہتے ہیں اور مرجیہ کہتے ہیں۔ یہ تقدیر میں الگ الگ اختلافات کرتے ہوئے ایک فرقہ آیا۔ اس فرقے کے سد باب کے لیے اللہ عز و جل نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ آپ نے اپنی کتابوں سے، اپنے مناظروں سے دنداں شکن ان کا جواب دیا۔ پھر زمانہ گزرا کہ معتزلہ نام کا ایک فرقہ وجود میں آیا، جن کے اپنے عقائد تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن فنا ہو جائے گا، قرآن فنا ہو جائے گا، جبکہ علماء حق، علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ، آج بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، وہ فنا نہیں ہوگی، اسے بقا ہے۔ لیکن رہی بات یہ ورق میں لکھا ہوا، جو ورقوں میں ہم دیکھتے ہیں یہ تو مصحف ہے، اصل قرآن تو اللہ کا علم ہے، اور علم اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو جب تک ذات باقی رہے گی اس کی صفت بھی باقی رہے گی۔ تو ذات کو فنا نہیں ہے تو صفت کو بھی فنا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن معتزلہ کہتے تھے نہیں، قرآن فنا ہو جائے گا، قرآن مخلوق ہے۔ یہ بحث چلتی رہی، 100 سال گزر گئے، اور انہوں نے طاقت و قوت بھی حاصل کی، اور ایسی طاقت و قوت کہ حرم پاک میں امامت ان کی تھی، قاضی ان کے تھے، بڑے بڑے منصب ان کے تھے، زبردستی علماء کو درے لگاتے تھے، کوڑے مارتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جواب میں کھڑے ہوئے اور ایسا مجاہدانہ کردار ادا کیا کہ آپ کو سرے بازار ان لوگوں نے کوڑے مارے۔ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل بازار میں بھی اعلان کرتے رہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اسے فنا نہیں ہے۔ ان علماء کو اللہ ہر 100 سال میں پیدا کرتا رہا اور یہ باطل جماعتوں کا جواب دیتے رہے۔ پھر زمانہ اور آگے بڑھا، صوفی نام سے فلسفیوں کا ایک دور آیا۔ صوفیاء کرام بڑی اچھی جماعت کو کہتے ہیں، لیکن ان میں بعض ایسی غلو کی چیزیں آ گئیں کہ یہ خدا کا حلول ثابت کرنے لگے۔ مثال کے طور پر وہ کہنے لگے کہ خدا اس میں آ گیا ہے، خدا اس میں آ گیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا خدا مدینے میں اتر پڑا ہے۔ یہ غلو ہوتا گیا۔ تب ان فلاسفہ کے، فلسفیوں کے، صوفیوں کے رد کے لیے اللہ عز و جل نے امام غزالی کو پیدا فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فتنے کا بھرپور سد باب کیا۔ ہر زمانے میں علماء حق آتے رہے۔ پھر آپ یہاں ہند کی بات لے لیں، ہندوستان کی 1000 سال ہونے کو آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کو۔ یہاں ایک نیا فتنہ اکبر بادشاہ نے شروع کیا تھا، دین الہی نام سے، یعنی اب اسلام پرانا ہو چکا ہے، 1000 سال ہو چکے ہیں، اب اس دین کو نیا کچھ موڈیفائی کرنا چاہیے۔ اس نے موڈیفائی کے نام پر ایسے کام کر دیے کہ ہر مسجد میں اس نے سیپ بجانا جو ہندوؤں کا شعار ہے اس کو لازم کر دیا اذان کی جگہ، اور ہر ممبر پر مورتی بھی رکھی جائے گی، نماز بھی ہوگی، مورتی پوجا بھی ہوگی۔ یہ تمام چیزیں اس نے ایسے ایجاد کر دیے کہ دین الہی اس کا نام دیا۔ اس نے خود اپنی طور پر ایک دین گڑھ لیا۔ وہ اکبر بادشاہ تو مرتد ہو کر مرا، کافر ہو کر مرا۔ اسلامی بادشاہوں میں کبھی بھی اس کا نام شمار نہیں کرنا، ورنہ اگر کوئی شمار کرے تو اس کا ایمان خطرے میں آئے گا۔ اس بڑے فتنے کی روک تھام کے لیے مجدد الف ثانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور ایسا کام کیا کہ اللہ اکبر، ان کو بادشاہ کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جیل میں رکھا گیا۔ کئی سال تک جیل میں آپ نے دیواروں پر پوری کتابیں لکھ دی تھیں، اور ان کتابوں کو جیل کے قیدیوں کو پڑھاتے تھے۔ تقریباً 700 قیدی ایسے تھے جو چوری میں، ڈکیتی میں، نہ جانے کیسے بڑے بڑے جرموں میں وہاں قید تھے، لیکن مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 یا 7 سال کے بعد ان پورے قیدیوں کو عالم دین بنا دیا تھا، باہر نکالا۔ ہر قیدی عالم بن کر کے باہر نکل رہا ہے، تہجد گزار۔ ان میں سے کسی قیدی کی تہجد بھی نہیں قضا ہوتی تھی۔ یہ مجدد الف ثانی کے کردار تھے۔ پھر جہانگیر کا زمانہ آیا تو آپ کو آزاد کرایا گیا، اور مجدد الف ثانی نے جہانگیر سے یہ بات منوا لی
کہ دین اسلام ہی رہے گا اور صبح قیامت تک یہ پرانا ہو نہیں سکتا، کسی نئے دین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ دین سب جگہ سے الغا کر دیا گیا، اس کو ہٹا دیا گیا، اور الحمدللہ ایک مجدد کے کھڑے ہونے پر اللہ نے ہندوستان کے ان تمام مسلمانوں کے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے اور آگے آپ بڑھتے آئیں، ایک زمانہ آیا جب ناموس رسالت پر حملہ ہونے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بہت سارے عقیدے ایسے آنے لگے، کتابیں چھپنے لگی کہ اگر نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آ بھی جائے گا تو خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بھی کتاب میں لکھا جانے لگا۔ دارالعلوم دیوبند سے، ندوہ سے، بہت ساری جگہوں سے ایسی تحریکیں شروع ہوئیں، اور یہ دور انگریزوں کا تھا، اور انگریز چاہتے بھی یہی تھے کہ یہ مسلمان جو پورے ہندوستان میں اکٹھا ہیں، متحد ہیں، انہیں کسی طرح فرقوں میں بانٹ دیا جائے، توڑ دیا جائے، کچھ الگ الگ فکریں ان کے اندر ڈالی جائیں۔ یہ انگریز اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر آئے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو ان چیزوں پر ورغلایا کہ تم اپنی کتابوں میں یہ لکھ ڈالو، اور ادھر کچھ لوگوں کو ورغلایا کہ تمہارے نبی کے خلاف یہ باتیں آ رہی ہیں۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ان کی سازشوں کا نتیجہ تھی، لیکن جو سازش کا ذریعہ بنا وہ تو اپنا ایمان کھو گیا۔ اور ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جب حملے ہونے لگے، یہاں تک کہ عقیدوں میں یہ بات آنے لگی، ہندوستان کے مسلمانوں میں کچھ مولوی لوگ یہ کہنے لگے نماز میں رسول کا خیال آ جانا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کہا جانے لگا رسول کا علم پاگلوں اور بچوں اور جانوروں کے علم کے برابر ہی ہے، کوئی زیادہ علم نہیں ہے، بلکہ اتنا علم تو شیطان کو بھی دیا گیا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ کہا جانے لگا نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہوتی، اور نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تمام عقیدے جب ہندوستان میں سرگرم ہو گئے اور پاؤنڈ کے ذریعے، یورو کے ذریعے یا ڈالر کے ذریعے سے ان عقیدوں کا پرچار ہونے لگا، تب اللہ عز و جل نے پھر ان تمام باطل قوتوں کا قلعہ شکن کرنے کے لیے بریلی میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پیدا فرمایا۔ میرے عزیزوں، وہ اپنے وقت کے مجدد کہلائے، اور مجدد جو ہے اپنے منہ میاں مٹھو نہیں ہوتا کہ خود سے بولنے لگوائے، اپنے چند مریدوں کو جمع کر لیا اور اعلان کروا دے۔ ویسے تو ہر کوئی مجدد بنے گا، ہر پیر کے کچھ مرید ہیں، اور مرید اپنے پیر کو غوث کے برابر پہنچا دیتے ہیں۔ فارسی میں مشہور قول ہے پیراں نمی پرند مریداں می پرانند، کہا جاتا ہے پیر اڑتے نہیں ہیں، مرید اڑواتے ہیں۔ ہر ایک جگہ ہے، مجدد اپنے کہنے سے یا اپنے اعلان سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ عز و جل عوام کے دلوں میں خود پیدا فرماتا ہے۔ اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ کارنامے کرنے والا مجدد کہلاتا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ پر لوگ گرد و غبار ڈالنے لگے ہوں اور یہ اس گرد کو صاف کرتا ہے، تب وہ مجدد کہلاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر لکھے جانے لگے قلم، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بریلی شریف میں بیٹھ کر عظمت رسالت کا ایسا ڈنکا بجایا کہ الحمدللہ آج پورے سنی مسلمان اس بات کو کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں صلاح۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہے کیوں آپ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہو؟ کسی کے احسان کا ہم اتنا بھی بدلہ نہیں دے سکتے؟ کوئی ہمیں کھانا کھلا دے تو ہم اسے دعا دیتے ہیں، اور امام احمد رضا نے عشق رسول کی دولت پلائی، کیا ہم ایک شعر سلام میں نہیں پیش کر سکتے؟ عزیزان گرامی، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ کیوں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے؟ میں سب سے پہلے یہ بات بتاؤں، تعصب، حسد، عناد، دشمنی، کینے کی اینک نکال کر کے دیکھو، بات کو غور سے سنو۔ کوئی ضروری نہیں آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کہنے پر ہم مجبور نہیں کرتے۔ دین وہی ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، شریعت وہی ہے، لیکن ہر زمانے میں یہ دین اسلام جماعت اہل سنت کسی الگ الگ نام سے پہچانی جاتی رہی۔ ایک دور تھا جب لوگ شیعوں کا، رافضیوں کا دور، کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو گالیاں دیتے تھے، تب اہل سنت و جماعت حق مذہب کسے کہا جاتا تھا جانتے ہیں آپ؟
اس زمانے میں حب الشیخین یہ نام تھا اہل سنت و جماعت کا، یعنی دونوں شیخ سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر کی جو محبت کرتا ہے وہ اہل سنت و جماعت میں سے، یہ اس دور میں۔ اور پھر عقیدے کا جب بگاڑ پیدا ہوا تو امام ابو منصور ماتریدی کے نام سے دین اسلام چلتا رہا، امام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ تمام چیزیں چلتی رہیں ہر دور میں۔ آج ہم اگرچہ کسی کو اعتراض ہو تو میں اس کو اجازت دیتا ہوں، آپ مسلک غوث اعظم بھی کہہ سکتے ہو، مسلک غریب نواز بھی کہہ سکتے ہو، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہہ سکتے ہو، آپ ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر ہو تو بالکل کہہ سکتے ہیں، کوئی آپ کو اعتراض نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن بات یہاں یہ ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس زمانے میں نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ ابھی ہمیں ماضی قریب کے مجدد ہیں، قریب کے ہمارے سے گزرے ہوئے مجدد ہیں۔ مثال اس کی یوں دوں، آپ کے علاقے میں روڈ ہے، باہر مسجد کے باہر ایک روڈ ہے، اب اس روڈ کو آپ جانتے ہیں برسوں سے ہوگا، بہت پہلے کا روڈ ہوگا، بہت پرانا روڈ ہوگا۔ اب یہ روڈ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روڈ کے زیادہ استعمال پر چلتے پھرتے گڈھے تو ہوتے ہیں، کبھی اوبڑ کھابڑ ہوتا ہے، بہت ڈیمیج ہو گیا تھا روڈ۔ میں آپ سے یہ لگتی ہوئی بات بتا رہا ہوں، بہت ڈیمیج تھا روڈ۔ تو پھر ہوا کیا، کسی کارپوریٹر نے یا کسی مخیر آدمی نے، کسی اہل دل نے بڑھ کر کے یہ کہا کہ میں اس پورے راستے کو بنا دیتا ہوں، اس راستے کو میں بنا دیتا ہوں۔ آپ اعتراض کریں گے؟ نہیں، راستہ بن رہا ہے، اچھی بات ہے۔ اب راستہ بنانے کے لیے کوئی صاحب آگے آئے، یہ بہت لگتی ہوئی بات ہے اور بہت جلدی آپ کو سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا سیاست سے تعلق ہے، انہیں یہ باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں۔ روڈ بنانے کے لیے کوئی صاحب آگے آئے، انہوں نے روڈ بنا دی، روڈ پورا اچھے سے اچھا تعمیر ہو گیا، لیکن وہ بیچارے اچھے صاحب تھے، خیر خواہ تھے، ان کو نام کی ضرورت نہیں تھی، روڈ بنا کر کے چلے گئے۔ لیکن باقی آپ سب لوگوں نے کیا کیا کہ ہم اوبڑ کھبڑ راستے پر چلتے تھے، ہماری گاڑیاں چل نہیں پاتی تھی، یہ فلاں صاحب آئے، انہوں نے اپنے جیب خاص سے اس راستے کو بنایا ہے، لہٰذا ان کے نام کا ایک بورڈ تو ہم روڈ پہ لگا دیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ سب لوگوں نے کیا کیا، اس روڈ پر اس مخیر آدمی کا، اہل دل خیر خواہ آدمی کا آپ نے نام بورڈ وہاں لگا دیا، جبکہ وہ خرچ کرنے والے نے آپ کو کہا نہیں تھا میرا نام اس روڈ پہ لگاؤ۔ کچھ ہوتے ہوں گے کہنے والے، لیکن جس نے بنایا اس نے نہیں کہا۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، سارے لوگوں نے مل کر کے ان صاحب کا نام لگا دیا۔ اب روڈ کا نام یہ ہو گیا، مثال کے طور پر عبداللہ روڈ ہو گیا، عبداللہ روڈ کہلائے جانے لگا۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جن صاحب نے بنایا ان کا نام اگر عبداللہ ہے تو یہ روڈ تو بہت پرانا ہے، روڈ ابھی کا نہیں، پورا روڈ انہوں نے نہیں بنایا، روڈ تھا لیکن اس کی مرمت انہوں نے کی ہے، اس کی صحیح تعمیر انہوں نے کی۔ یہ اگر مثال دماغ میں آ گئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، اسلام وہی ہے جو میرے آقا لے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے آئے وہی دین ہے، اسی پر صحابہ چلے، اسی پر تابعین چلے، اسی پر اولیاء چلے، اور جتنے چلتے آئے اس راستے کو انہوں نے اپنی اپنی طاقت سے مرمت کیا۔ پھر 100 سال گزر جانے کے بعد روڈ میں کچھ تو ڈیمیج پن آتا ہی ہے۔ اسی طرح سے ناموں سے رسالت پر کہیں کھڈے پڑے ہوئے تھے، مسلمانوں کے عقیدوں میں بگاڑ آنے لگا، تب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس راستے کو اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے عشق سے پورا ڈیمیج پن جو تھا صحیح کر دیا۔ اور انہوں نے کبھی نہیں کہا یہ راستہ میں نے اب صحیح بنا دیا ہے، میرا راستہ ہے، نہیں، انہوں نے یہی کہا یہ 1400 سال پرانا راستہ ہے، لیکن ہم جو بعد والے ہیں ہم نے تو ان کا احسان مانا، ہمارے لیے ٹیڑھا میڑھا راستہ بہت سارے لوگوں نے کیا تھا، اس امام احمد رضا نے اس راستے کی مرمت کی ہے، اس لیے اس راستے کا نام ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کہا ہے۔ اب سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو بات۔ اب ان کے بعد بھی اگر کوئی
اس طرح سے اصلاح کرتا ہے تو یقیناً اس شخصیت کا بھی نام لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ محدود ہو گئی ایک بات. میں اسی لیے کہتا ہوں غیر جانبداری سے سوچو, تعصب نکال کر, حسد و اناد کی آنکھ نکال کر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کمالات ذکر کرنے کا وقت اتنا نہیں ہے. میں محض اتنی بات بتا دوں کہ سب سے بڑا کمال اگر کوئی ہے ان کے اندر, وہ اگر گنانے میں جائیں ان کی حدائق بخشش جو نعتیہ دیوان ہے اس کے ایک شعر پر اگر گفتگو کرنے کھڑے ہو جائیں تو 4 گھنٹے کا بیان ہو جائے. اس طرح ہزاروں کے شعر اس میں موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے بیان کی. یہ اپنی جگہ پر علم و فن کی بات آئے تو 1000 کتابیں آپ نے لکھی ہیں, 1000 سے زیادہ کتابیں. اور کتنے علوم پر؟ تقریباً 55 علوم پر, 55 الگ الگ علم پر آپ نے کتاب لکھی ہیں. جغرافیہ میں آپ کی کتاب ہے, علم رمل میں ہے, علم قافیہ, علم عروض, علم بلاغت, علم معانی, علم منطق, علم فلسفہ, علم حدیث, علم تفسیر, علم فقہ, اور نہ جانے کتنے علوم جن کو گنانے میں بھی ہماری یادداشت کام نہیں کرتی. 55 علوم پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. یہ بھی کام اپنی جگہ پر. اس کے علاوہ قرآن عظیم کا ایسا ترجمہ پوری امت کو دیا کہ اس سے بھی ایمان کی حفاظت ہو گئی. ہزاروں نہیں کروڑوں سنی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہوئی. اس کو بھی میں بتاؤں گا, وہ بھی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. لیکن یہ تمام کمالات کے باوجود ان کی عبادت کا بھی حال الگ تھا, مریدین کا حال الگ تھا. شاگرد ایسا پیدا کیے, 1-2 نہیں, صرف ایک شاگرد کو دیکھیں تو اس شاگرد نے 1 لاکھ سے زیادہ علماء بنائے ہیں, ایک شاگرد نے. اور ان کے علاوہ صدر الشریعہ جنہوں نے پوری بہار شریعت لکھی, شاگرد ہیں. شیر بیش اہل سنت مناظر اعظم ہیں, ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کا خزانہ ہیں. علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی پورے مبلغ اعظم ہیں. افریقہ, امریکہ, ناروے, کئی جگہ پر اسلام انہوں نے پہنچایا ہے. اور وہ حبشیوں کو جو کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے ایمان کی دولت دینے کی کوشش کی. اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کی بات کر رہا ہوں. شاگرد الگ پیدا کیے, کتابیں الگ لکھی, تقویٰ الگ. یہ سب ہونے کے باوجود میری کمزور نظر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر کوئی ذات اعلیٰ حضرت میں سب سے بڑا کمال نظر آتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر کے چاہنے والا کمال ہے. یہ عشق رسالت, محبت نبی ایسی تھی کہ یہ سارے علوم پر غالب تھی, سارے علوم پر غالب تھی. آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جہاں کہیں بات آئی آپ نے قلم اٹھا لیا, قلم اٹھا لیا. اس زمانے میں بھی لوگ آپ کو گالیاں لکھتے تھے. آپ نے اپنے شاگردوں کو منع کیا کہ جتنے گالیاں لکھتے ہیں ان کو جواب مت دو, اس لیے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جتنی دیر وہ مجھے کوستے ہیں اللہ اس کے رسول کو گالیاں دینے سے تو بچتے ہیں. میں ڈھال بن جاتا ہوں, مجھے دے لیں جتنا بھی دینا ہے, لیکن نبی کی شان پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. یہ ان کا عشق تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ قرآن بھی جو لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ قرآن کے ترجمہ میں یہ لکھنا شروع کر چکے تھے. معاذ اللہ 2-3 مثالیں اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں. کیا قرآن کا ترجمہ کوئی مولوی صاحب ایسا بھی کر سکتے ہیں؟ سورہ والضحیٰ, آپ سورہ اٹھا لیں, قرآن اٹھا لیں, اور ترجمہ مارکیٹ میں ملتے ہیں بہت سارے ترجمے. میں یہاں پر نام ذکر نہیں کر رہا ہوں, بہت سارے ترجمے ہیں. کبھی تفصیل سے کسی کو ضرورت ہو تو رابطہ کر سکتا ہے. ترجمے میں یہ لکھا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. ترجمے میں ہے یہ چیز, ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی. ضال کا مطلب گمراہ ہوتا ہے, یہ میں مانتا ہوں. عربی میں ضال کا مطلب گمراہ, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم وہاں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کو ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. ضال کا مطلب گمراہ ہے. لیکن عربی کی ایک خصوصیت یہ ہے, ورڈ ایک ہوتا ہے اور معنی 1000 ہوتے ہیں. کئی ایسے ورڈ ہیں, لفظ عین یہ کئی معنوں میں آتا ہے. عین کا مطلب آنکھ بھی ہے, عین کا مطلب گھٹنا بھی ہے, عین کا مطلب سورج بھی ہے, عین کا مطلب جو پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے اسے بھی عین کہتے ہیں. ہے تو ایک ہی لفظ, معنی الگ ہیں, لیکن وہ سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے یہاں کون سا معنی نکالنا ہے. اگر کوئی یہ کہے میں
صبح دیکھا کہ زمین سے عین نکل گیا ہے تو کوئی یہاں آنکھ کا معنی تو نہیں نکالے گا، کوئی گھٹنے کا معنی تو نہیں نکالے گا۔ اگر کوئی یہ کہے میری عین میں سے پانی آ رہا ہے تو کوئی یہ کہے گا کہ اس کے گھٹنے میں سے پانی آ رہا ہے یا سورج میں سے پانی آ رہا ہے۔ وہ قرینہ اور قیاس سے سمجھ جاتا ہے یہاں آنکھ کا معنی ہوگا، یہاں چشمے کا معنی ہوگا، یہ عقل رکھنے والا جانتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کچھ مولوی صاحب عقل کھو گئے تھے جب ترجمہ کرنے بیٹھے، انہوں نے یہ لکھا کہ اے محبوب اے رسول ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی۔ ضال کا مطلب صرف گمراہ نہیں آتا، اور بھی کئی معنی ہیں، لغت اٹھا کر دیکھو، ڈکشنری اٹھا کر دیکھو۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کسی کی محبت میں وجد میں اپنا دماغ فنا کر دیتا ہے اسے بھی ضال کہتے ہیں۔ جو محبوب ہوتا ہے کسی کی محبت میں پوری دنیا و ماورا سے بے نیاز چلا جا رہا ہے، اسے کسی چیز کی فکر نہیں۔ مثال کے طور پر راستے میں کوئی چلا جا رہا ہے اور اس کا محبوب اس کے نظروں میں ہے اور وہ نہ گاڑیاں دیکھتا ہے نہ انسان دیکھتا ہے، اسے کہتے ہیں ضال ہے کسی کی محبت میں۔ گمراہ نہیں کہیں گے اسے، وہ محبت میں خود رفتہ ہے، محبت کا گرفتار ہے، ایسے کو بھی ضال کہتے ہیں۔ اب یہ معنی مناسب تھا لیکن دوسرے صحابوں نے نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان اٹھا کر کے دیکھو، 30واں پارہ سورہ والضحیٰ میں جب اس آیت کا معنی کرنا ہوا، ترجمہ کرنا ہوا، آپ لکھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے رسول ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف بلا لیا۔ اس سے ایمان بھی بچا، عشق رسالت کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے۔ یہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا کمال کہ چھوٹی سی چیزوں میں ہمیں بچا لیا۔ سورہ فتح میں 26ویں پارے کی سورہ پہلی آیتیں ہیں، وہاں پر بھی کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہوئے دھوکہ کھا گئے۔ قرآن کی آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی۔ دوسروں کا ترجمہ میں سنا رہا ہوں آپ کو، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ ایک اجنبی آدمی اگر اس ترجمے کو لے کر پوچھے اے مسلمان بتا تیرے رسول کے وہ کون سے اگلے پچھلے گناہ ہیں جس کو رب نے معاف کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، ترجمے میں پڑھ کر کے وہ یہ سوال کر سکتا ہے اے مسلمانوں بتاؤ، اسے جواب کیا دو گے؟ تمہارے نبی کے کون سے گناہ تھے جو اللہ معاف کرنے کی بات یہاں کر رہا ہے؟ ترجمے میں آلریڈی لکھ دیا گیا، چھاپ دیا گیا، اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا رب نے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول معصوم ہوتا ہے، گناہ کرنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ نے انہیں گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں۔ فرشتے اور نبی معصوم ہوتے ہیں۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے تو یہاں ترجمہ آیا کیسے؟ دھوکہ کھا گئے، غلطی کر بیٹھے۔ ایسی غلطیوں کے وقت میں امام احمد رضا کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو تو اصلاح ہو جائے، کتابت کی بھی اصلاح ہو جائے، دماغ کی بھی اور عشق رسالت کی بھی اصلاح ہو جائے، ایمان کا بھی۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں لکھا اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اے نبی آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ معاف ہو۔ یہاں لوگوں کے گناہ معاف ہونے کی بات ہے اور وہاں ڈائریکٹ رسول کے گناہ معاف کرنے کی بات کی جا رہی۔ ایمان والو ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کون سا ترجمہ تمہیں ایمان سے قریب نظر آتا ہے؟ یہی کنز الایمان ہے جس کا نام ہی رکھا گیا ایمان کا خزانہ ہے، ایمان کا خزانہ ہے۔ میرے عزیزو ہم یوں ہی ایک بات میں بتا دوں، مبالغہ کرنے کی مجھے بھی عادت نہیں، خواہ مخواہ کسی کے اوپر لفظی پھینکو جس کو کہتے ہیں، ایسی عادت ہماری نہیں۔ الفاظ پھینکنا جب تک آتھینٹک بات ہمارے پاس نہیں ملتی، میں اوور کسی کے متعلق بولنے کا عادی نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو میں نے بچپن سے پڑھا ہے، ان کی کتابیں دیکھی ہیں، علم لدنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا تھا۔ کئی کتابیں ایسی ہیں جو آج حل کرنے والے لوگ موجود نہیں، ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے ہمیں سمجھانے والے موجود نہیں۔ ایک کتاب ان کی ہے کشف العلہ عن سمت القبلہ، قبلہ پہچاننے کا علم، یہ پہلے کے علم تھا شاید آج کسی کو معلوم، اور میرے علم کے مطابق میں یہ علم سیکھنے کے لیے گیا تھا بریلی شریف میں، ایک بہت بڑے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی صرف 3 علماء باقی ہیں پورے ہندوستان میں جو یہ علم جانتے ہیں،
3 علماء، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں، کیونکہ یہ علم اٹھا لیا گیا. اور قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا. یہ علم کیا تھا؟ آج تو آپ قبلہ نما آلہ رکھ کر کے، وہ میٹر رکھ کر کے دیکھتے ہیں نا، ساؤتھ، نارتھ، ایسٹ، ویسٹ. یہ موبائل میں بھی ابھی آ گیا ہے، اور وہ کاٹا جس طرف دکھایا اس طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ لی، گویا کہ وہی قبلہ ہے، وہی آپ کا امام ہے. یہ مشین ہے میاں، کبھی بھی دھوکہ دے سکتی ہے. یہ مشین ہے، اور اس کا سیل خراب ہو تو آپ کو ادھر کر دے گی، اور ایسا لگے کہ آپ کی پوری نماز جو ہے ایسٹ سائڈ ہو گئی، قبلہ ویسٹ میں ہے. تو یہ کاٹے پر ایمان آ گیا اکثر لوگوں کا آج کے دور میں. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، یہ مشین تھوڑی نہ بنی تھی، اس کا باضابطہ علم تھا. ستارے دیکھے جاتے تھے، اور اس کے بعد شہر کا طول البلد عرض البلد دیکھا جاتا تھا، وڈتھ اور لینتھ، اور پھر یہ سطح سمندر سے کتنا اوپر ہے یہ دیکھا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر ہمارے ملک میں یہ کس لوکیشن پر ہے، یہاں سورج کس طرف سے نکلتا ہے، کس طرف ڈوبا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا. اور تقریباً یہ تمام چیزیں جمع ہونے کے بعد ایک میتھمیٹکس ہے، حساب ہے، اسے حساب میں لگایا جاتا تھا. اس علم میں اعلیٰ حضرت نے خود ایک کتاب لکھی جس میں 10 قاعدے خود نئے آپ نے ایجاد کیے، جو آپ سے پہلے امت میں کسی نے نہیں ایجاد کیے تھے. فاؤنڈر ہیں آپ اس علم کے. 10 قاعدے، 10 رول ایسے آپ نے نکالے، اور اعلیٰ حضرت نے چیلنج کیا ہے کہ یہ میرا فارمولا اگر کوئی قبلہ پہچاننے کے لیے عمل کر لے، اس کے پاس گھڑی نہیں، کچھ بھی نہیں، صحرا میں، اور وہ قبلہ جاننا چاہتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور وہ ان کے دیے ہوئے ان قاعدوں پر عمل کر لے، لکھ کر کے، حساب کر کے، پھر حساب کے اعتبار سے ڈائریکشن تم کو جو بتا رہا ہے کھڑے ہو جاؤ. کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی، اگر اس کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جائیں تو قبلہ عین اس کی ناک کے سامنے ہو. یہ میرا چیلنج ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 10 قاعدے خود انہوں نے ایجاد کی. عزیزان گرامی، اس علم کو کوئی پہنچا نہیں، اور چھوٹے موٹے منہ لے کر کے بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی. اس عظیم عاشق رسول کو بلیم کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے خلاف بکواسیں بھرتے ہیں. آج دیکھیں کئی جگہوں سے یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں. ایک بات یاد رکھو، میں اس بات کو بار بار دہراتا ہوں، میرے گھر کی حفاظت کرنے والا میرا احسان مند ہوتا ہے، محسن ہوتا ہے. میرے گھر کی اگر کوئی پہرے داری کر رہا ہے تو میرا محسن ہے. اسی طرح سے میرے ملک کی جو حفاظت کرے گا وہ سپاہی ہمارے لیے بہت عظمت والا ہے، کیونکہ وہ بارڈر سنبھالا ہوا ہے. جب اتنی لاجک سمجھ میں آتی ہے، گھر سنبھالنے والا، ملک سنبھالنے والا ہمارا محسن ہوتا ہے، تو جس نے ہمارا دین اور ایمان بچایا، کیا وہ ہمارا محسن نہیں ہے؟ اسے اتنا تو احسان مانو کہ اس نے اپنی کتابوں اور قلموں کے ذریعے سے دنداں شکن جواب لکھے، گستاخان رسول کا مقابلہ کیا، باطل جماعتوں کو پنپنے نہیں دیا. آج جو یہ مساجد میں صلاۃ و سلام کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ انگریزوں کے دور میں مال و دولت کے بلبوتے یہ سلام بھی ختم کر دیے جاتے. آج مزارات اولیاء پر جو ہجوم لگتا ہے سنیوں کا، شاید ہو سکتا ہے اس پر بھی پابندی لگ جاتی، کیونکہ شرک کے فتوے نکل چکے تھے کئی مدرسوں سے. مزارات پر حاضر ہونا شرک ہے، بدعت ہے. اس وقت ایک ہی امام اعلیٰ حضرت یہ فتوے دے رہے تھے، اولیاء کاملین کی زیارت شرک اور کفر تو دور کی بات ہے، ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے. اور آج انہی کے فتووں کو استعمال کرتے ہوئے کوئی مجاور اگر کھڑا ہو کر کے کہے نہیں ہم مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، تمہیں معلوم نہیں، تمہارے باپ داداؤں سے پوچھ لیتے، جب تمہارے چندے بند ہو رہے تھے تب اعلیٰ حضرت نے تمہاری طرف لوگوں کا رخ کروایا ہے. اہل سنت و جماعت کو اولیاء کی محبت پلائی ہے. ایک دو جگہ نہیں، وہ تو اپنے شعر میں بھی کہہ گئے، اپنے اشعار میں، نعت کے اشعار میں کہہ گئے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کہتے ہیں حضور کے جتنے غلام آئے اولیاء کاملین یہ سب صراط مستقیم ہیں، ان کے پیچھے جو چلا وہ خدا تک پہنچ جائے گا. اور دوسرے کیا کہتے ہیں، آج بھی حالات یہ مزارات پر کیوں جاتے ہیں، وہ شرک ہوتا ہے، وہاں بت پرستی ہوتی ہے، لوگ گھٹنے ٹیکتے ہیں، پیشانی ٹیکتے ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں.
میاں اگر ان کی باتوں پر جائیں تو لوگوں کو اسلام چھوڑنا پڑے گا. ایک دن آپ کو یہ بھی بتا دیں گے مسلمان کیوں ہو, بہت سارے مسلمان شراب پیتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, کیا اسلام بھی چھوڑ دو گے؟ کچھ تو برے ہوں گے ہر جگہ. مزارات پر اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, وہ جاہل آدمی ہے, اسے علم نہیں ہے. لیکن علماء سے پوچھو مزارات کے آداب. اعلیٰ حضرت نے خود لکھے ہیں زندگی میں اس ولی کی جس طرح آپ تعظیم کرتے تھے, ان کی وفات کے بعد بھی ویسی ہی تعظیم کرو. ان کے مزار سے 4 قدم دور کھڑے رہو, اس لیے کہ ان کے مزارات پر اولیاء کرام کے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں, اور تم قریب جا کر کے کہیں تمہارے قدموں سے بے ادبی نہ کر جاؤ. یہ انہوں نے ادب ہمیں سکھایا ہے, ادب سکھایا ہے. بہت سارے معاملات ہیں, کئی ایسے میدان ہیں جس میں اعلیٰ حضرت کا ہم پر احسان ہے. میرے عزیزو, میں ان جاہلوں کا جواب دینے کے لیے نہیں کھڑا, علم والوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں. عقل ہو, علم ہو تو آدمی سمجھ جائے گا. اس طرح امت مصطفیٰ میں ہر دور میں علماء آتے رہے, اور علماء کا جو مخالف ہوا, امام غزالی کی بات سن لو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب کسی کو ذلیل اور گمراہ کر کے مارنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اولیاء کی گستاخی میں لگا دیتا ہے, علماء کی گستاخی میں لگاتا ہے, اور وہ شخص علماء کی گستاخی کرتے 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 پھر اوپر تک پہنچ جاتا ہے, اوپر سے پھر نبی تک پہنچ جاتا ہے, اور پھر کافر ہو جاتا ہے, اور اسی طرح کفر کی موت مر جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, یہ ڈسکس کرنے کا کوئی مجال ہے ہی نہیں, کوئی میدان ہی نہیں. بڑے علماء اولیاء کی باتیں نکڑ پر کھڑے ہو کر مناظرے چل رہے ہوتے ہیں, اور آج واٹس ایپ میں مناظرہ ہوتا ہے. ہاں, بڑے بڑے دلائل ادھر سے فیس بک میں پیش کر رہے ہیں, ادھر سے. ایسا لگتا ہے ان کو پوری بخاری یاد ہو گئی ہے. اگر سامنے بیٹھے ہیں تو بخاری کہاں سے, ان کو بخاری کا مطلب شاید یہ سمجھا ہوگا جس کو زیادہ بخار آتا ہے اسے بخاری کہتے ہیں. ہاں, بعض ایسے بھی جاہل ہیں, ان کو بخاری کا مطلب نہیں معلوم. بعض نے کہا جسے بہت زیادہ بخار آتا ہے ایمان کا اسے بخاری کہتے ہیں. ایسے لوگ اگر علمی باتوں میں داخل ہو جائیں تو یہ فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. بس اپنے ایمان کی حفاظت اس زمانے میں اس طرح سے کرو, اولیاء کاملین کی بارگاہ میں اپنی زبان کھلنے نہ دو. اور اگر کوئی اس طرح کی ڈسکشن کر رہا ہے تو اس محفل سے اٹھ جاؤ. اس زمانے میں میں کہتا ہوں عوام الناس کو, نوجوانوں کو, سب کو, آپ کے لیے ایمان کیا ہے اور میرے لیے فرض اور واجب کیا ہے, حلال اور حرام کیا ہے, اتنا سیکھ لینا بس کافی ہے. زیادہ ڈیپ میں جانا ہے تو پھر 7 سال کا عالم کورس کرو, پورا 7 سال کا عالم کورس کرو. آپ کو اصول بھی معلوم ہوں گے, عربی بھی معلوم ہوگی, فارسی بھی معلوم ہوگی, اصول فقہ, اصول تفسیر سب معلوم ہوگا. پھر شوق سے کسی بھی کٹے پر بیٹھ کر مناظرہ کرو. کچھ آتا نہیں ہے اور مناظرہ کرنے نکلیں تو پھر ہوگا یہی کہ کسان پھاوڑا لے کر کے کسی کا آپریشن کرنے چلا ہے. ہوگا یہی, کسی آپریشن تھیٹر میں کسان کو اگر بلایا جائے کہ میرے پیٹ کا آپریشن ہے آپ کر دیں, تو پھاوڑے سے برابر آپریشن کرے گا, کدالی سے آپریشن کرے گا. یہی حال ہے آج جاہلوں کا, جو چھوٹی سے منہ لے کر اور علماء اجلہ اکابر کے بارے میں گفتگو کرنے چلے کہ وہ حق پر نہیں تھے, یہ حق پر نہیں تھے. معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کو یہ کافر گردانتے ہیں, صحابی رسول کے متعلق ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں. کیا تم اس زمانے میں تھے, تمہارے باپ تھے, تمہارے دادا تھے, کسی سے سنا نہیں؟ دل میں جو بھڑاس تھی وہ نکال لایا ہے. شیطان کے یہ شاگرد ہوتے ہیں, ابلیس لعین کے شاگرد ہوتے ہیں, جن کے دلوں میں اولیاء کی وہ بغض ڈالتا ہے. عزیزان گرامی, اولیاء کاملین کے متعلق زبان درازی کرنے والے کی گمراہی پر موت ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول کا جام ہمیں پلایا ہے, بھر بھر پلایا ہے, 1 2 نہیں. ان کے نعتیہ دیوان کو اٹھاؤ اور پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, محبت نبی میں ڈوبتے جاؤ, ڈوبتے جاؤ. آپ نے یہی تو لکھا ہے, ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر کے وہ کہتے تھے, جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک مثال ان کی, کسی کی سوچ بھی وہاں تک جاتی نہیں ہے جہاں اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں لکھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر غار ثور میں تھے 3 دن تک. واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا. حضرت ابوبکر کے ساتھ تھے. کفار عرب کے مکہ کے ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک پہنچے,
اور غار کے آس پاس سب ڈھونڈ کر کے اندر نہیں گئے، وہ باہر سے وہاں سے چلے آئے. یہ واقعہ معلوم ہے. اور 1-2 منٹ تک نہیں، گھنٹوں تک ڈھونڈتے رہے، گھنٹوں تک. بلکہ کہتے ہیں 1 پہر گزر گیا. 1 پہر تقریباً 4 گھنٹے کا ہوتا ہے. 4 گھنٹے تلاشی کی انہوں نے. حضور اور حضرت ابوبکر نہیں ملے. کون سا لاکر تھا وہاں پر؟ غار ہے پتھر کا اور کچھ بھی نہیں. اس واقعے کو اعلیٰ حضرت کیسے فرماتے ہیں؟ دیکھا، آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں. ہمارے زندگی میں سب سے بڑی چیز ہے کیا؟ جان ہے. کیا ہے؟ جان ہے. اور جان آپ نے کبھی دیکھا؟ آپ کی ناک تو دکھتی ہے، آپ کی آنکھ، یہ سارے پارٹ ہے. دل بھی دیکھنا ہو تو ایکس رے سے دیکھ لو گے، سیٹی سکین کر کے اپنے باڈی کے کئی پارٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن مجھے بتاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے کوئی ایسے سونوگرافی کرا کے آؤ، بولو کہ مجھے میری جان دیکھنا ہے، وہ کہا پاگل ہو گئے آدمی. جان نظر نہیں آتی لیکن ہے. سب کا عقیدہ، سب مانتے ہیں کہ جان ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہاری اپنی جان نظر نہیں آتی، وہ رسول پاک جانے کائنات ہیں، پوری کائنات کی جان ہے. اب اپنے شعر میں لکھتے ہیں ان عدو دشمن کو کہتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. تم غار کے آس پاس پھر رہے ہو، تمہیں جان کہاں نظر آئے گی؟ اپنی نظر نہیں آتی، پورے کائنات کی کہاں نظر آئے گی؟ اللہ جب چاہے اس جان کو پوشیدہ کر دے، جب چاہے ظاہر فرما دے. معراج میں بھی تو یہی ہوا تھا. اللہ عز و جل نے کائنات سے میرے آقا کو اٹھا کر سفر کروایا 7 آسمانوں کا، اور عرش و کرسی لوح و قلم سب. اور پھر جب میرے آقا تشریف لائے واپس، ٹائم جہاں کا تھا وہیں تھا، اس لیے کہ جان گئی ہوئی تھی. تو کائنات جہاں تھی وہیں تھمی ہوئی تھی. جان جب واپس آئی تو وقت پھر وہیں سے چلنے لگا. اعلیٰ حضرت نے اس کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور حضور کے متعلق کہتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ قرآن، اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، یعنی ان کے جیسا کوئی انسان ہے ہی نہیں، ویسے انسان ہے یہ. اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اسی لیے خطبے میں بھی یہی تلاوت اعلیٰ حضرت کا خطبہ ہم پڑھتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے خطبے میں لکھ دیا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں ان کی محبت نہیں. نفی کر دیا، اس کا ایمان ہی نہیں. اسی لیے میرے عزیزوں، اس مجدد کا ہم سب پر احسان ہے. کل آنے والی 24ویں شب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شب وصال ہے. میں تمام سنی بھائیوں سے گزارش کروں گا اپنے اعتبار سے ایصال ثواب کریں، محفل منعقد کریں، اس عظیم محسن کی یاد تازہ کریں، اور اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں ان کی محبت ٹرانسفر کریں. یقین جانے میں مبالغے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں کوئی پرچارک ہوں. اگر اپنے بچوں کے دین و ایمان کی بقا چاہتے ہو تو ان کے سینوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت بھی ڈالو، اس لیے کہ اس محبت سے تمہارا بچہ ہمیشہ عاشق رسول بن کر کے رہے گا، حضور کا گستاخ کبھی نہیں بنے گا انشاءاللہ العزیز. یقیناً اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا غریب نواز کے دربار میں بھی جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا بغداد معلیٰ بھی پہنچتا ہے، اجمیر معلیٰ اور تمام اولیاء کاملین کے ہاں وہ ضرور جاتا ہے. اور جس کے دل میں بغض ہے، ہم نے دیکھا ہے اس کا چہرہ ٹیڑھا میڑا ہوتا ہی رہتا ہے. علماء عرب نے یہ لکھ دیا ہے. حضرت ایک بہت بڑے بزرگ ہیں احمد صالح، یا غالباً ان کا مفتی مدینہ تھے، انہوں نے کہا ہے، عربی میں لکھا ہے اذا جاء رجل من الہند، جب کوئی ہندوستان سے ہمارے پاس آتا ہے. آج سے 50 سال پہلے کی لکھی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں، عربی بزرگ ہیں مدینہ طیبہ کے رہنے والے، کہتے ہیں جب کبھی کوئی ہندوستان سے ہمارے پاس ملنے آتا ہے فَنَسْأَلُهُ عَنِ الشیخ احمد رضا خان، تو سب سے پہلے ہم اس سے احمد رضا خان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پھر غور سے دیکھتے ہیں اس کا چہرہ، اگر وہ مسکراتا ہے یا پھر پھیکا نیلا کالا پیلا پڑتا ہے. یہ وہ لکھے ہوئے عربی میں آج بھی. وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہندوستان سے آئے، پوچھتے ہیں شیخ احمد رضا کو جانتے ہو، تو دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو،
اگر اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ گئے فَنَنْظُرُهُ هُوَ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ، وہ کہتے ہیں پھر ہم یقین کر لیتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت سے ہے. اور پھر اگر چہرہ بگاڑتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی جماعت سے ہے. اس لیے کہ ایک عاشق رسول سے وہی نفرت کرتا ہے جس کے دل میں کوڑ ہو اور بغض ہو. مولا تعالی ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے. عشق رسول کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو نعتیہ دیوان لکھا، مولا وہ سارے نعتیہ دیوان کا عشق ہمیں عطا فرمائے، وہ محبتوں کی خیرات ہمیں عطا فرمائے. مولا ہماری نسلوں کو بھی ایمان و عقیدے کی حفاظت عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.